بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں شادی میں بھی تھوڑا زیادہ ہی وقت ہوا تھا۔ میں مردوں والی سائڈ پر بیٹھا تھا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے گفتگو کر رہا تھا۔ میری بیٹی عورتوں والی طرف تھی۔ اس کی سہیلی کی بہن کی شادی تھی۔ وہ بہت زیادہ ضد کر کے شادی پر آئی تھی اور آتے ہوئے مجھے تاکید کر کے آئی تھی کہ اسے جلدی واپس آنے کا نہ کہا جائے۔ میں نے وقتی طور پر تو اس کی بات سن کر حامی بھر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارات آنے کا شور مچ گیا تھا۔ آتش بازی کے پٹاخوں نے ماحول کو خوب گرم کر رکھا تھا۔ کچھ منچلے تو ہوائی فائرنگ بھی کیے جا رہے تھے۔ گھر والے اٹھ کر بارات کے استقبال کے گھر سے گیٹ کے پر جانے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اس گھر سے ان کے ساتھ ہی ہو لیا تھا۔ دروازوں پر لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور وہ ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں لے کر آنے والے باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں ساری لڑکیوں پر نظر دوڑائی تھی۔ دلہن کی بہنیں اور میری بیٹی کی تقریباً ساری ہی دوستیں ان کی قطاروں میں موجود تھیں، مگر میری بیٹی ان میں سے ایک بھی قطار میں بھی نہیں تھی۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ دلہن کے پاس ہی موجود ہو، اور پھر میں سمجھا کر مہمانوں سے ہاتھ ملا کر ان کے استقبال کرنے لگا تھا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ میری بیٹی دلہن کے پاس نہیں تھی، بلکہ وہ وہاں تھی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر میں تو اس بات سے انجان تھا، خود سے ہی بات سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں نہیں ہوئے گی۔ کاش کہ میں ایک مرتبہ جا کر خود چیک کرتا کہ وہ اصل میں تھی کہاں۔ میں باپ تھا اور اس کا مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، مگر میں تو خوشی میں مصروف تھا۔ بیٹے کی غیر موجودگی جان کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی، مگر میں نے نہ جانے خود کو کیوں مطمئن سے بٹھا کر رکھا تھا۔ اس بات سے انجان تھا کہ وہاں میری بیٹی کس حال میں تھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میری بیٹی منظر سے غائب رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کو کوئی سیریس نہ لیا تھا اور گپ شپ میں مصروف رہا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا لیا تھا۔ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد میرے پاس میری بیٹی کی دوست آئی۔ وہ مجھے بلانے آئی تھی اور وہ مجھے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوا یوں اڑی ہوئی تھی اور سانس بھی بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میری بیٹی کا نام لیا۔ وہ بات کرنے میں بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے ایک دم غصے میں آ گیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو۔ تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا تھا اور پھر میں خود آگے آگے چلنے لگا تھا۔ وادین کے اس حصے سے ہو کر میں نے گر کے اندرونی حصے میں آیا، جہاں کی طرف کرسی پر میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ بکھرا ہوا تھا، حلیہ بھی بے ترتیب سا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی۔ جب میری بیٹی کی دوست نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، میری بیٹی نے مجھے کہا کہ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک نظر اس کے اور پھر اس کے دوست پر دیکھا، پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ تھوڑی دیر بعد جب میں تمہیں باہر بلاؤں گا تو باہر آ جانا۔ میری بیٹی نے سر جذبات میں بات ہلا دی۔ میں وہاں سے سیدھا مردوں والی طرف آیا اور گھر کے مردوں سے اجازت وغیرہ لی۔ سب جاننے والے تھے، اس لیے کوئی بھی فنکشن میں بیچ میں چھوڑ کر نہ جانے دے رہا تھا، بلکہ وہ سب تو مجھے اور میری بیٹی کو ڈولے کے ساتھ بھیجنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنی بیٹی کی طبیعت کا بتا کر معذرت کی، مگر انہوں نے کہا کہ رخصتی ہونے کے بعد ہی آپ جائیے گا۔ اب اس میں رخصتی ہونے میں 1 گھنٹے کا وقت باقی تھا۔ میں تب تک اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس واپس لے آیا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، پھر دونوں ساتھ میں چلے جانا، نہیں تو تم لازمی نہ جانا۔ میں چونکہ مووی میکر تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے ہر لمحے کی شریک ہوں۔ میں نے حامی پڑھ لیا اور گھر لے آیا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہے یا نہیں، تو اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں 40-45 منٹ کے بعد اسے بتا کر گھر سے نکل آیا تھا کہ رخصتی میں شامل ہو سکوں۔ مجھے اس کی بات کا دھیان بھی نہیں تھا کہ میں دوسرے شہر جا رہا تھا اور پیچھے میری جوان بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے ذرا برابر بھی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا، نہیں میں نے اسے بھی پہلے کبھی نہیں ایسا اکیلا چھوڑا تھا، ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ رخصتی ہو کر جس جگہ جانی تھی وہ جگہ یہاں سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ 4 گھنٹے جانے اور 4 گھنٹے آنے کے ملا کر ٹوٹل 8 گھنٹے کا تو صرف سفر تھا۔ اس کے علاوہ وہاں رکنے اور کھانے پینے، مووی فوٹو شوٹ میں بھی 3-4 گھنٹے لگنے تھے۔ میں نے ابھی شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ میں نے بہت جلدی بھی
کرتا تو میری واپسی صبح سے پہلے نہیں ہونی تھی۔ میں نے لوگوں کو بیٹی کے لیے منع بھی کر سکتا تھا کہ بیٹی کی طبیعت بھی خراب ہے، بس اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بار بار اس کی طرف اس مرتبہ بھی میری بیٹی کو گھر پر ہی بالکل اکیلا چھوڑ کر مجھے جانا پڑا۔ اس بات سے انجان کر واپسی پر مجھے کون سی قیامت گزرنے والی تھی، میں اس چیز سے انجان اور بے پرواہ ہو کر شادی کے ہنگامے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اگلے دن سوچ کے عین مطابق مجھے گھر پہنچتے 8 بج گئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے اجازت لے کر گھر پہنچا تو ساری رات جاگنے کے باعث اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے بیٹی کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ وہ گھر پر تھی بھی یا نہیں، کیسی تھی، کس حال میں تھی۔ میں پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یکدم حیرانگی اور مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ وہ اس قدر لاپرواہ کا مظاہرہ کیسے کر سکتی تھی۔ گھر کا مین گیٹ کھلا پڑا ہوا تھا، وہ خود نہ جانے کہاں سو رہی تھی۔ میں نے نیند پوری کر کے اٹھنے کے بعد اس کی کلاس لینے کا سوچا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر میں نے کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نیند بھی پوری ہوئی۔ نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ مجھ سے بہت زیادہ کام جاگنے کے بعد کرنے پر چھوڑ کر سو گیا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ میں جاگنے کے بعد کون سے بھیانک طوفان میرے نظر آتے تھے، میں سوتا ہی نہ، مگر میری قسمت میری امتحان لینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میری کوتاہی کو سزا بہت جلدی ہی ملنے والی تھی۔ میرا نام ثاقب ہے، میری عمر 47 سال ہے۔ میں نے ایک کھاتی پیتی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں ٹیلر تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ ابا کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ سب لوگ ابا سے بڑے تھے۔ میرے ابا بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایف اے کے بعد ہی ابا نے سرکاری ملازمت کر لی تھی۔ ابا کی شادی دادا اور تایا کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر اس میں ابا اور اماں کی ذرا بھی مرضی نہ تھی۔ بڑوں نے یہی سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں میاں بیوی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی ان دونوں کے رویوں میں کچھ خاص فرق نہ پڑا تھا۔ اماں ابا دونوں سنجیدہ مزاج کے مالک تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ شادی کے 5ویں سال میری پیدائش ہوئی تو سب نے شکر کا سانس لیا کہ اب تو دونوں سدھر جائیں گے، کیونکہ سب ان کے روز کی لڑائی کے جھگڑوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ وہ دونوں نہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بڑا پاس بیٹھا ہو یا کسی موقع پر نزاکت کو نہ دیکھتے اور دوسرے سے لڑائی جھگڑے کو شروع ہو جاتے تھے، مگر یہ صرف گھر والوں کی خام خیالی تھی کہ وہ دونوں اب سدھر جائیں گے۔ اب تو دونوں کی جھگڑوں میں بہت زیادہ میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ جو ہی ہر وقت ان کی لڑائی ضد میں آ جاتا، باپ کو پرواہ نہیں تھی، ماں کو جب غصہ چڑھتا سارا غصہ مجھ پر ہی نکال دیتی۔ میں تو سارے گھر والوں کی حفی لڑائی سمجھ کر چپ رہتی تھی، کچھ بھی نہ بولتے، مگر اب ان دونوں کی لڑائی پر مجھے بھستا ہوا دیکھ کر سب نے اماں ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان دونوں کی لڑائی میرے ذہن میں بہت زیادہ اثر پڑ رہا تھا۔ اس مرتبہ جب دادا دادی نے اماں ابا کی بےعزتی کی تو ابا نے ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لیا۔ مجھے اور اماں کو لے کر وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، بھلائی ایک ہی گھر کے افراد تھے، مگر ایک چھت کے نیچے رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو بالکل اجنبیوں کی طرح رہتے تھے اور ابا کی شاید بالکل بھی بند تھی۔ اماں مجھے کبھی دل ہوتا تو کبھی دیکھ لیتی، خوب لاد پیار کر لیتی، مگر کبھی جب موڈ میں نہ ہوتی تو مجھے چاہے جتنا بھی رونا آ جاتا وہ میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتی تھی، بلکہ پھر پتھر دل ہو کر رہتی تھی۔ میں بچپن ہی سے ماں باپ کی عدم توجہ کا شکار رہی ہوں۔ جو بڑا ہوتا گیا میں بھی اپنے ماں باپ سے لا تعلق ہوتا گیا۔ ان دونوں کی عدم توجہ نے مجھے بہت برے اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتہائی چڑچڑا، بدتمیز اور ہر طرف برترم، اور دوسری طرف اماں ابا کی آپس میں لڑائیاں جو پہلے صرف زبانی کلامی تھی، اب وہ مار کٹائی پر اتر آئیں۔ اب ابا ڈسٹرب رہنے لگے تھے۔ دادا تایا پھوپھو مرتبہ ان کو آ کر سمجھا چکی تھی، مگر انہوں نے نہ سمجھنا تھا۔ سوچا ابا نے امی ابو پر اتر آئی تھی۔ اب اماں کو بتائے بغیر پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ اب یا کچھ بوجھ لیتے تو اماں جواب دینے کی کوتاہی بھی نہ کرتی تھی۔ اب تو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ مگر وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا، اب بات سمجھنے یا سمجھانے کی حد سے نکل چکی تھی۔ اماں کے ماں باپ نے بہت پریشان کر دیا تھا، دن رات سوچتے رہتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈپریشن کی ہوئی مرض میں مبتلا ہو گئے، جس سے پہلی نوکری چھوٹی اور پھر
گھر میں بھی اور پھر آپس میں آنے والے گھروں میں بھی رہ گئے۔ سب ابا کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتے۔ ان دنوں میں 10 سال کا ہو چکا تھا۔ میری بہن بھائی کسی کی آمد پر توقع نہ تھی، لیکن اماں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ اماں ابا سے معافی مانگ مانگ کر تھک چکے تھے۔ وہ سب کچھ صحیح کرنا چاہتے تھے، مگر اماں اب ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابا سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بچے کو بھی دنیا میں نہ آنے کی وجہ چاہتی تھی۔ ابا کی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ اس حالت میں نہ تھے کہ کچھ برداشت کر سکتے۔ ان کے دماغ پر دباؤ ان کی زندگی کے لیے اچھا بھی نہیں تھا، لیکن ایک دن وہ یہ ہوا کہ کسی کی موم کمان میں بھی نہیں تھا کہ ابا اماں کو لائے جا رہے تھے۔ جب اماں قدم سے کمرے کی جانب چلے گئے اور اگلے ہی لمحے تیزی سے اماں کی طرف بڑھے، اماں کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ فضا میں فائر ہونے کی بلند آواز گونجی تھی اور اس کے ساتھ ہی سب کے منہ سے سخت چیخیں بلند ہوئی تھی۔ اماں در سے چلاتے ہوئے پیٹ پکڑے نیچے گری۔ ابا تیزی سے گھر سے باہر نکل گئے تھے اور تایا اور گھر کی عورتیں تیزی سے اماں کی طرف آئی تھی۔ فوراً ہسپتال لے گئے تھے۔ ابا نے اماں کا پیٹ میں 2 فائر کیے تھے۔ اماں کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، جہاں 3 گھنٹے تک اس کا آپریشن چلتا رہا۔ جبکہ باہر میرے تایا بہت غصے میں تھے۔ وہ ایک مرتبہ اماں کی خیریت کی خبر سننے کے بعد جب گھر کے ابا کی خوب خبر لینے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے، کیونکہ ابا نے جو حرکت کی تھی وہ کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ پیچھے گھر اور برادری والوں کو بار بار فون آ رہے تھے، جس سے تنگ آ کر ہسپتال میں موجود سب لوگوں نے اپنے اپنے موبائل فون بند کر دیے تھے۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ انہوں نے بتایا کہ اماں کی جان بچ گئی ہے، مگر بچہ نہیں بچ سکے گا۔ دونوں بڑے تایا اور تائی چھوٹے تایا اور تائی کے پاس چھوڑ کر گھر واپس آ گئے تھے تاکہ ابا سے حساب کتاب کر سکے۔ ابا غصے میں ہی اپنے بچے کا قاتل بن چکے تھے۔ تایا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پر ابا کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ ابا نے جو کیا اسے سزا ضرور دیں گے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اب ابا ان کی کوئی بات بھی نہیں سنیں گے۔ گھر پہنچتے ایک بہت بڑی قیامت کا منظر ہم پر آ گرا تھا۔ گھر کے آگے ہی بے تحاشا رش لگا ہوا تھا۔ اندر ہماری فیملی اور گاڑی تاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سین کے بچوں کا ایک جنازہ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم سب کی نظریں جنازے پر پڑی تو سب کے پیروں تلے زمین ہی نکلی، کیونکہ وہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ابا کا تھا۔ ہم لوگوں کے ہسپتال جانے کے بعد ابا نے باہر گلی میں نکل کر خود کے دل کے بیچوں بیچ گولی مار دی تھی اور خود کا قصہ تمام کر دیا تھا۔ خود موت کو کیلوں لگا کر ابا ہر پریشانی اور ہر فکر سے آزاد ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں ہر کوہرام مچ گیا تھا، مگر جب پتہ چلا واپس نہیں آ سکتے، تیسرا دن اماں ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی اور ابا کی موت کی خبر بھی مل چکی تھی۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا اور چپ چاپ جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ گھر میں کئی دن سوگوار بچا رہا اور پھر آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے معاملات اپنی زندگی کی طرف آ گئے۔ اماں کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کو بھی بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ اب اس کے ہمارے ساتھ رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ میں ضد کر کے بورڈنگ اسکول میں چلا گئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد میں وہیں ہاسٹل منتقل ہو گئی۔ گھر کبھی کبھار مہینے میں بعد چکر لگا لیتی، مگر دفتر تب بھی بہت کم کر دیا تھا، کیونکہ گھر جاتے ہی سب کے لیکچر سٹارٹ ہو جاتے تھے جنہیں سن کر میرے کان پک جاتے تھے۔ اس لیے میں نے وہاں جانے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے لگ گئے تھے۔ مجھے فوٹوگرافی کا شوق تھا۔ میری محنت اور لگنی تھی کہ پڑھائی مکمل ہونے تک میں صرف اچھا فوٹوگرافر بن چکا تھا، بلکہ میری اپنی پہچان بھی بن چکی تھی۔ میں کئی شادیوں میں مووی میکر رہ چکا تھا۔ لوگ مجھے کال کر کے بلاتے اور دوسری طرف ابا کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے تایا نے میرے لیے ایک گھر بھی بنا دیا تھا تاکہ میری دولت محفوظ رہ سکے۔ ایک دن یوں ہی میری شادی ملاقات ثانیہ سے ہوئی اور پہلی نظر میں نے اس پر دلاسا بیٹھا تھا تو مجھے دل و جان سے عزیز ہو گئی۔ وہیں میں نے شادی کر لی، ایک دوسرے کے ساتھ نمبر بدلے اور پھر ہمارے رابطوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ثانیہ یتیم اور بچپن ہی سے اپنے چچا اور چچی کے پاس رہتی تھی، پڑھی لکھی اور ایک اسکول میں بطور ٹیچر کا کام کر رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا، جس پر اس نے کہا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مگر میں اپنے گھر والوں کی اور اس کے گھر بھیجوں گی۔
اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس گھر والوں کو راضی ہوئی ہیں یا نہیں۔ کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اسی دن گھر آ کر بڑے تایا اور تائی سے بات کر لی تھی اور میری خواہش کو دیکھتے ہی وہ میری ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ ابا کے بعد وہ دوبارہ کسی پر بھی مرضی اپنی دھونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان پر مرضی مسلط کرنے کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اب وہ دوبارہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے جس سے ان کو اس قدر بھیانک انجام دیکھنا پڑے۔ پھر اگلے ہی ہفتے ہم تایا تائی کے ساتھ ثانیہ کے گھر پر موجود تھی۔ میری اماں بیچ منا تھی کیونکہ وہ دوسری شادی کر چکی تھی۔ اب اپنے گھر اور سسرال میں خوش تھی۔ میری سرپرستی تایا اور تائی کے ساتھ تھی، اس لیے سارے معاملات بھی وہیں طے کر رہے تھے۔ اب اسے میری خوش قسمتی کہیں یا پھر میرا نصیب کہ ثانیہ کے چچا چچی کو میری اور میری فیملی بہت پسند آئی تھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا تھا اور کچھ مہینوں کے بعد ہی ثانیہ میرے ساتھ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ ثانیہ کو میں بہت چاہتا تھا، اس کو ایک پل کے لیے بھی میں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا جنون بچ چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس قدر چاہوں گا یا پھر اس کا ایسا تک دیوانہ ہو جاؤں گا کہ اس نے مجھے سے ایک پل بھی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میری شادی شدہ زندگی ثانیہ کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی، وہ بھی بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوئی تھی، مگر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ ہماری یہ خوشیاں ایسے ہی تھی کہ شادی کے تقریباً 1 سال بعد کی بات ہے کہ